عامر صاحب یہ کراچی کے لیے کتنا اہم ہے پی ٹی ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کا اتحاد، یا ووٹ بینک کے لیے انڈیفرنٹ ہے یہ اتحاد ہو یا نہ ہو، ووٹ بینک کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں مزمل، ووٹ بینک کو کس طرح سے فرق پڑتا ہے اس کے اندر اس طرح کے الائنسز جو ہیں وہ بہت فرق ڈالتے ہیں. سو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اہم ہے. دیکھیں ایک چیز ہمیں یہاں پر نظر میں رکھنی، یا تو اس ملک کے اندر تو فروری 8 والے جو انتخابات ہیں اس کے اندر کوئی ایسی لہر چل رہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی یا ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو وہ اور بات ہے. وہ تو تمام پھر آپ ہماری اینٹیسپیشن، ہم سارے کے سارے تجزیے جو ہیں وہ ایک طرف رہیں گے، اور ووٹر جو ہے اگر اس کے اندر کوئی ایسی لہر ہے کسی ایک خاص جماعت کے لیے وہ ان ساری چیزوں کو بدل سکتا ہے. لیکن جو روایتی طور پر جس طرح سے انتخابات ہوتے ہیں اس میں بے شک اگر ایک پارٹی کا زور نسبتاً باقی پارٹیوں سے زیادہ بھی ہو تو پھر جو الائنسز ہوتے ہیں، جو ان کے آپس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ توقعات قائم کر سکتے ہیں کہ ان الیکشنز میں کیا ہوگا. تو اگر تو وہ لہر والی بات ہے تو وہ تو نہ آپ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں، مزمل صاحب میں اس کا تجزیہ کر سکتا ہوں. لیکن اگر وہ ایک معمول کے مطابق پاکستان کے اندر انتخابات ہوتے ہیں جس طرح سے ہم نے دیکھے ہیں، اگر اس طرح سے انتخابات ہونے ہیں تو یہ کراچی کے اندر جو پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کی ایڈجسٹمنٹس ہیں یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ معمولی نہیں رہتی ہیں. میرا خیال ہے ان کے کافی دور اثرات ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو واضح طور پر یہاں جو بٹی رہتی تھی، یہاں کا انتخابی جھگڑا جو ہے وہ کئی پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ بڑھ جایا کرتا تھا. کئی دفعہ بیچ میں کوئی اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی آ جاتا تھا. اس دفعہ اس میں سے ان دو میجر جماعتوں کا، پی ایم ایل این کا اور ایم کیو ایم کے اتحاد کا مطلب ہے کہ اب وہ 3 وے فائٹ زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی، جس میں ایک طرف پیپلز پارٹی ہے، دوسری طرف یہ الائنس ہوگا، اور تیسری طرف پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہوں گے. اور جن سیٹوں کے اوپر جن کا ہم نے اعلان سنا ہے باقاعدہ ان دونوں پارٹیوں سے، ان میں بلدیہ اور کماڑی کی کچھ سیٹیں ہیں، ان کے اندر یہ لانڈھی، گڈاپ، ابراہیم حیدری والی سائڈ کے اوپر کچھ سیٹیں ہیں، لیاری کی ایک سیٹ ہے، اور ایک وہ سیٹ ہے جو فیصل ایئر بیس اور اس سے منسلک کنٹونمنٹ کی سیٹ ہے. ان کے اوپر جو اتحاد ان دونوں کی خبریں آئی ہیں، اور اس میں پی ایم ایل این کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی کنسیشنز بھی ملی ہیں. ایک 2 سیٹیں تو ایسی ہیں جس کے اندر وہ نیشنل کے علاوہ پروونشل اسمبلیز میں بھی اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کھڑے کر سکیں گے. اب ہم نے کراچی میں ابھی تک صرف ایک ڈیفالٹ ووٹ دیکھا ہے جی. کراچی والوں کو جب اپنی جو ان کی پریمیم پارٹی تھی اس میں ایم کیو ایم، پرانی ایم کیو ایم جس میں تھوڑی ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی، اور وہ ان کو لگا کہ یہ ہم اپنے پسند کے لوگوں کو ووٹ نہیں دے سکتے، تو پھر جب وہ ووٹ بٹنا شروع ہوا تبھی وہ پیپلز پارٹی کو ملا. ایک الیکشن آپ کو یاد ہوگا ایم کیو ایم نے بوائے کاٹ بھی کیا تھا، تب پی ایم ایل این اور پی 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 میں بٹ گیا کراچی. پھر جب پی ٹی آئی منظر عام پر آئی تو اس نے بھی کراچی سے سیٹیں جیتنا شروع کر دی. سو آئی تھنک کہ یہ والے جو ہیں اس میں پی ایم ایل این اور پی 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 یہ ایم کیو ایم کا جو اتحاد ہے، اس میں وہ جو بکھرا ہوا ووٹ ہے اس کو ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی حد تک کنسالیڈیٹ ہونے میں مدد ملے گی، اور عین ممکن ہے کہ وہ نتائج کے اوپر بھی اثر انداز ہوئے. بہرحال یہ ابتدائی مراحل ہیں، دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے، لیکن میں اس کو غیر اہم یا ارریلیونٹ یہ آنے والے الیکشنز کے لیے نہیں کہہ سکتا. اب میں دیکھیں مجھے تو بالکل عادت سی ہو گئی ہے عامر صاحب سے اختلاف کرنے کی، نا کچھ بری عادتیں ہوتی ہیں جو چل پڑتی ہیں نا، اور انہوں نے 3 وے فائٹ کہہ دیا. دیکھیں نا جی، وہ جماعت اسلامی کو بالکل اگنور ہی کر کے جو بڑی جاتی ہے. میں یہ ویسے سوال اٹھانے لگی تھی کہ جماعت اسلامی تو عامر صاحب کی ایگزسٹ بھی کر رہی ہے. عامر صاحب کے اندر کا پروگریسو آدمی جو ہے نا، جو چیز عوامی پذیرائی یا لوگوں کا ووٹ جو اس کو 76 سال میں نہیں ملا، اگر اس سال ملنا ہے تو پھر وہ اسی لہر کی بات کر رہے ہیں آپ، جس کی میں کہہ رہا ہوں. نہیں دیکھیں جی، اس بار تو وہ بلدیاتی میں بڑے فرنٹ لائن رنرز تھے. حافظ نعیم الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی کا بھی ایک ووٹ بینک موجود ہے. بہرحال عامر صاحب کا پروگریسو جو عامر صاحب ہے نا، وہ ریلیجس جماعتوں کو سیاست میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ان کا خیال ہے ان پر پابندی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ابھی تک طے نہیں ہوا مصطفیٰ کمال اور شہباز شریف والا معاملہ. آپ کراچی میں ہیں، سب طے ہے. مصطفیٰ کمال اور شہباز شریف والا معاملہ 242 والا نہیں طے ہے.
वो आपको लगता है शहबाज शरीफ विड्रॉ करेंगे या मुस्तफा कमाल विड्रॉ करेंगे? मेरी ख्वाहिश है कि जी मुस्तफ़ा कमाल साहब ना विड्रॉ करें, क्योंकि मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि उनको उतने वोट मिल सकते हैं वहाँ से जितने उनको कराची से मिलते हैं, क्योंकि कराची से तो उनको नहीं मिलते, ठीक है ना। तो हो सकता है कि उनको लाहौर से मिलना शुरू हो जाए, और ये वाकई मेरे लिए एक अचंभे की बात होगी, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। सो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि वो ना विड्रॉ करें शहबाज शरीफ के सामने मुस्तफ़ा कमाल। अंबर, वो आमिर साहब की ख्वाहिशात अपनी जगह, लग तो यही रहा है कि शहबाज शरीफ लड़ेंगे, मुस्तफा कमाल विड्रॉ करेंगे। आपको क्या लग रहा है अंबर? देखिए, मुस्तफ़ा कमाल के जो दलाइल है उसमें वज़न है। वो अपनी हल्के में उन्होंने काम किया है, वो कराची में मौजूद हैं। शहबाज शरीफ लाहौर या इस्लामाबाद होते हैं। तो होना तो अगर आप आइडियल आप उसूलों पे बात करें तो उम्मीदवार तो मुस्तफ़ा कमाल को होना चाहिए। लेकिन जो लेन देन हो रही है, जो बात है आमादा हो गई है, ये इतनी देर क्यों लगी थी? इसलिए देर लगी थी क्योंकि जाहिर है ये जो 3 वे फाइट की बात कर रहे हैं आमिर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बहुत अरसे से उसको एक मौका नज़र आ रहा था कराची में, सिंध में वहाँ उनकी मौजूदगी नहीं है। वहाँ भी कराची में भी आपको मालूम है, चाहे उनके साबिक रहनुमा मिफ्ता इस्माइल हो या बशीर मेमन हो या ज़ुबैर साहब हो, वहाँ भी क्योंकि उनकी तंजीम साजी दुरुस्त नहीं है, तो वो एक और पीपल्स पार्टी की वजह से भी कुछ हद तक उन्होंने हाथ अपना वहाँ हल्का रखा है। ये एक मौका है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का, उनका एक पॉकेट्स में वोट बैंक ज़रूर है। जो हम ये सीट एडजस्टमेंट में भी ये जो अभी खबरें आ रही है कि कुछ आमादगी हो गई है, नज़र आ रही है। और इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्योंकि अपने आप को फ्रंट रनर समझ रही है, मेन स्ट्रीम पार्टी इन द लीड भी समझ रही है, तो वो पुश बैक कर रहे हैं। उनको वो जो एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम शहबाज शरीफ में नज़र आ रहा है, इसलिए उसको पुश भी कर रहे हैं। और कौन इसमें जीतेगा, लगता तो यही है कि शहबाज शरीफ साहब शायद उनको ये सीट मिल जाए। और मैं ये भी बता दूं कि अगर जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी इस वक्त चाहे कराची सिंध की बात हो, MQM में भी सब सुहाना नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में भी कुछ सवालात हैं। वहाँ भी थोड़ा सा इस वक्त इंतखाबात के लिए ज़ाहिर है वो इत्तेहाद तो है, लेकिन वहाँ भी जैसे हमें दीगर सियासी जमातों में जो एक प्रेशर दबाव, उसकी वजह से जो इंटरनल मामलात बिल्कुल वाज़े नहीं है, वहाँ भी कुछ ऐसे हालात हैं। तो MQM में भी सब नहीं चाहते कि शायद मुस्तफ़ा कमाल जो है वो भी ऐसे लीड में आए, बट मुझे लगता है इन चीज़ों को देखते हुए जो दबाव है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का इस वक्त जो उनका ग्राफ है, उसकी वजह से शहबाज शरीफ को मिल जाएंगे और काफ़ी हद तक MQM को कुछ गिव अप करना पड़ेगा ताकि वो उनका एक स्टेक रहे जो अगला सेटअप है।